آئیے چلتے ہیں قدیم بغداد کی ایک عدالت میں، جہاں ایک بہت ہی دانا قاضی عبدالحق انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آج ہم ان کے 3 مشہور مقدمات کی کہانی سنیں گے، جہاں انصاف کے لیے صرف ثبوت نہیں بلکہ عقل، ایمان اور ضمیر کی کسوٹی پر پورا اترنا ضروری تھا۔ قاضی عبدالحق کا یہ ماننا تھا کہ انصاف صرف عقل کی تیزی سے نہیں بلکہ نیت کی سچائی سے جنم لیتا ہے، اور یہی ایک اصول ان کے ہر فیصلے کی بنیاد تھا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اصول عمل میں کیسا نظر آتا ہے۔ پہلا حصہ، بغداد کا قاضی، سچ کی تلاش۔ قاضی عبدالحق اس لیے مشہور تھے کہ وہ صرف حقائق تک نہیں رہتے تھے بلکہ الفاظ کے پیچھے چھپے اصل سچ کو ڈھونڈ نکالتے تھے۔ ان کی دانائی کو پرکھنے کے لیے ان کے سامنے 3 بڑے منفرد مقدمات آئے۔ ہر مقدمہ انصاف کے ایک الگ پہلو کی آزمائش تھا، پہلا عقل کا، دوسرا ایمان کا اور تیسرا ضمیر کا۔ تو پہلا امتحان تھا عقل کی آزمائش کا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک پریشان حال بوڑھے بڑھئی سے، جو عدالت میں آ کر فریاد کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں، معاملہ بظاہر تو سیدھا تھا، لیکن دونوں کی کہانیاں بالکل الگ تھیں۔ بڑھئی کہہ رہا تھا کہ اس نے ایک تاجر کے لیے خاص دروازہ بنایا، لیکن اسے اپنی محنت کی کمائی نہیں ملی۔ دوسری طرف تاجر کا الزام تھا کہ لکڑی تو میری تھی اور اس بڑھئی نے میرا سارا کام ہی خراب کر دیا ہے۔ یہاں قاضی عبدالحق نے ایک ایسا حکم دیا کہ عدالت میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل گواہ کو پیش کیا جائے، یعنی خود اس لکڑی کے دروازے کو۔ تو بھائی اگلے دن وہ دروازہ عدالت میں لایا گیا۔ قاضی صاحب اس کے پاس گئے، جھک کر لکڑی کی مہک کو محسوس کیا اور پھر دونوں سے ایک بہت ہی فیصلہ کن سوال پوچھا۔ یہ بتاؤ، یہ لکڑی آئی کہاں سے تھی؟ اور بس اسی ایک سوال پر سچ اور جھوٹ الگ ہو گئے۔ بڑھئی نے فوراً جواب دیا کہ یہ لکڑی شمالی جنگل کی ہے، جس کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے، جبکہ تاجر تھوڑا ہچکچایا اور پھر بولا کہ یہ تو جنوبی صحرا کی سستی لکڑی ہے۔ قاضی مسکرائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس دروازے کی خوشبو خود ثبوت ہے کہ یہ شمالی جنگل کی ہی لکڑی ہے۔ بڑھئی کی بات سچ ثابت ہو گئی، تاجر کا جھوٹ پکڑا گیا اور انصاف ہو گیا۔ تو یہ مقدمہ تھا عقل کا امتحان، یعنی دلیل اور مشاہدے کی صلاحیت کا۔ قاضی نے یہ ثابت کیا کہ عقل آپ کو سچ کا راستہ دکھا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے والی نیت خالص ہو۔ دوسرا امتحان، ایمان کی آزمائش۔ اب جو اگلا مقدمہ آیا وہ پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا۔ ایک بیوہ عورت کا مقابلہ ایک طاقتور آدمی سے تھا، اور اس عورت کے پاس اپنے دفاع کے لیے صرف اس کا ایمان تھا۔ یہاں معاملہ تھا ایک عورت کے ایمان کا، جس کا مقابلہ 2 گواہوں سے تھا۔ بیوہ کا کہنا تھا کہ میرا گھر وقف ہے، یعنی ایک مقدس امانت جسے بیچا ہی نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف وہ شخص اپنے 2 گواہوں کے ساتھ کھڑا تھا اور دعویٰ کر رہا تھا کہ اس نے یہ گھر سونے کے بدلے خریدا ہے۔ قاضی نے گواہوں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے ایک بہت ہی عام سا سوال پوچھا۔ یہ بتاؤ، جب یہ سودا ہوا تھا تو دن کا کون سا وقت تھا؟ اور یہیں پر جھوٹ کی پوری عمارت گر گئی۔ ایک گواہ نے کہا کہ سودا عصر کے وقت ہوا، جبکہ دوسرے نے ظہر کا وقت بتا دیا۔ بس اسی تضاد نے ان کی گواہی کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ لیکن قاضی یہی نہیں رکے، انہوں نے حکم دیا کہ اس گھر کی دیوار سے ایک اینٹ نکالی جائے۔ جب اینٹ ہٹائی گئی تو اس کے پیچھے سے ایک پرانا وقف نامہ ملا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ گھر واقعی اللہ کے نام وقف ہے اور اسے بیچا نہیں جا سکتا۔ تو اس مقدمے کا سبق تھا ایمان، یعنی اس سچائی پر پختہ یقین جو نظروں سے چھپی ہو۔ اس بیوہ کا ایمان ہی وہ روشنی تھی جس نے اس سچ کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا، جسے صرف عقل سے پکڑنا ممکن نہیں تھا۔ تیسرا امتحان، انصاف کی آزمائش۔ اب آیا آخری اور سب سے پیچیدہ مقدمہ۔ ایک نوجوان پر قتل کا الزام تھا اور سارے کے سارے ثبوت اسی کے خلاف تھے۔ یہ انصاف کا اصل امتحان تھا۔ صورتحال بہت سنگین تھی۔ نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے تو صرف زخمی کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے میرے ہاتھوں پر خون لگا ہے۔ لیکن مقتول کا بھائی اور باقی لوگ چیخ رہے تھے کہ یہی قاتل ہے۔ یہاں قاضی نے ایک بہت ہی زبردست نفسیاتی حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور کہا کہ جو بے گناہ ہے وہ اس میں اپنے ہاتھ ڈالے۔ نوجوان نے فوراً ہاتھ ڈال دیے، لیکن نوکر کریم ہچکچانے لگا، اور بس اسی دباؤ میں آ کر کریم نے سارا سچ اگل دیا کہ موت تو ایک حادثہ تھی جو تاجر اور اس کے اپنے بھائی کے جھگڑے میں پیش آیا تھا۔ تو یہ مقدمہ ہمیں انصاف کی اصل روح دکھاتا ہے۔ انصاف صرف عقل یا صرف ایمان نہیں، بلکہ ان دونوں کا ملاپ ہے۔ یہ سچ کو پہچاننے کی حکمت اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہمت کا نام ہے۔ آخری فیصلہ،
ضمیر کی عدالت۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ قاضی کے فیصلوں کا جو اصل اثر تھا وہ تو عدالت کی دیواروں سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ کچھ عرصے بعد پہلے مقدمے والے تاجر کا بیٹا قاضی کے پاس آیا اور بتایا کہ میرے والد نے مرتے وقت کہا تھا، قاضی کے فیصلے نے مجھے بچا لیا، اس لیے نہیں کہ مجھے سزا ملی بلکہ اس لیے کہ اس نے میرے ضمیر کو جگا دیا۔ سچا انصاف سزا نہیں دیتا، انسان کو بدل دیتا ہے۔ اور پھر ایک صبح قاضی عبدالحق اپنی کرسی پر ہی پرسکون حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی میز پر ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، عقل نے مجھے پہچان دی، ایمان نے روشنی بخشی، لیکن انصاف وہ چیز تھی جو مجھے اللہ کے قریب لے آئی۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ حقیقی انصاف آخر بستا کہاں ہے؟ عدالت کے کمرے میں یا انسان کے اپنے ضمیر کے اندر؟